اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے، ترتیب مصحف میں دوسرے نمبر پر ہے، ترتیب نزولی میں 87 نمبر پر ہے۔ اس کے دیگر نام بھی ہے پستات القرآن یعنی بڑا خیمہ، سنام القرآن یعنی اونچی جگہ، زہرہ یعنی چمکدار، اور بقرہ۔ اس کا ربط ماقبل سورہ سے، تو ربط سورہ فاتحہ کے ساتھ اس طرح ہے کہ یہ تفصیل ہے اور وہ اجمال، وہاں طلب ہدایت ہے، یہاں بیان ہدایت، وہاں رب العالمین ہے اور یہاں تفصیل ربوبیت، وہاں ایاک نعبد ہے تو یہاں اثبات فی توحید العبادہ ہے۔ دعوی سورہ توحید، رسالت، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ۔ توحید 10 طریقوں سے ثابت کیا ہے اور ہر ایک ان 4 میں 4 بار ذکر ہے۔ اجمالی خلاصہ: پہلی دعوت ہے قرآن کی طرف، دوسری دعوت مقصد قرآن کی طرف جو توحید ہے، ضرورت خلافت جو کہ اجرائے مقصد قرآن ہے، پھر عوامی اور نواہی جو بقائے خلافت کے لیے ضروری ہے، پھر انعامات خاصہ ہے خلافت صحیح کے اوپر، اور پھر 50 قباحات ہے بنی اسرائیل کے جس کی وجہ سے ان کی خلافت چلی گئی، پھر تہذیب الاخلاق اور امور سیاسیہ اور تدبیر منزل ہے۔ یہ تمام امور قیام خلافت کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ قتال اور حج کرنا ہے، اور مضبوط خلافت کے لیے انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ خلاصہ سورہ: اس سورہ میں 4 حصے ہیں، ہر حصے میں 4 ابواب ہے۔ یہاں پہلے حصے کا پہلا باب 20 نمبر تک ہے، 20 نمبر آیت تک۔ اس میں کتاب اللہ کے 3 صفات ذکر ہے، مومنین کے 5 صفات ہے، ان کے لیے جزا ہے، پھر کفار کے 3 صفات ہے اور ان کے لیے سزاؤں کا ذکر ہے، پھر منافقین کے 15 اوصاف ہے اور ان کی سزاؤں کا ذکر ہے، آخر میں کچھ مثالیں ہوں گے۔ تو یہ 20 نمبر آیت تک جو پہلے باب ہے اس کا خلاصہ ہے۔ الف لام میم، اللہ ہی ان حروف کے معنوں کو جاننے والا ہے۔ ان حروف کو مقطعات کہتے ہیں، اکثر علماء اس کو متشابہات مانتے ہیں، اس کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کی اعجاز کے بارے میں ہے۔ قرآن ایک معجزہ ہے کہ یہ کتاب ان حروف پر مشتمل ہے جس سے لوگوں کی بات چیت بنتی ہے، مگر پھر بھی اس کتاب کی طرح کچھ جملے لوگ نہیں بنا سکتے، اور یہ قول اکثر اہل علم نے پسند کیا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات 31 سورہ کی ابتدا میں آئے ہیں، حسب تکرار کے ساتھ 14 حروف ہے۔ دوسری آیت میں اب ترغیب ہے قرآن کی طرف 3 صفات کی ذکر سے، ایک یہ کہ یہ ایک مکمل کتاب ہے، دوسری صفت یہ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک بھی نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ مکمل ہدایت ہے، یعنی جو لوگ تقوی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ کتاب مشعل راہ ہے، جن کو یہ راستہ مل چکا ہے، اس راستے پر چل رہے ہیں تو ان کے لیے یہ کتاب استقامت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ مکمل کتاب ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، تقوی کا راستہ بتلانے والا ہے متقین کو۔ الریب اس شک کو کہتے ہیں جو شک اور تہمت اور انکار کے ساتھ ہو، یہاں مراد شک ہے، لیکن مخالفین اس کے مقابلے میں ریب کر رہے تھے تو اسی وجہ سے یہاں نفی ریب کا فرمایا گیا۔ متقین 3 درجے ہے، نمبر 1 جو ہر قسم کے شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بچائے، نمبر 2 اوامر پر عمل کرے اور نواہی سے اپنے آپ کو بچائے، نمبر 3 شبہات سے بھی بچتا رہے۔ تو متقین تمام درجات کے لیے قرآن کی ہدایت کا محتاج ہے۔ آیت نمبر 3، اس میں مومنین کی 3 صفات ذکر ہے۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، جس کی خبر اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ اللہ کی کتب، ملائکہ، اللہ کے تمام انبیاء، تقدیر، آخرت کا دن، دوبارہ زندگی، یہ تمام غیب ہے، یہ تمام ایمانیات ہے۔ بعض عبادات بدنی ہے جس میں پہلے نمبر پر اقامت الصلاۃ ہے، جن کی شرائط، واجبات، ارکان، سنت، مستحب وہ تمام ادا کرتے ہیں اور اس پر دائم بھی رہتے ہیں اور اس کی طرف دعوت بھی دیتا ہے۔ تو تیسری صفت عبادت
مالیہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو ان سے غائب ہے اور نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، اور ان میں جو بعض چیزیں ہم نے ان کو دے رکھی ہے ان سے خرچ کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں۔ ینفقون، اس سے مراد وہ خرچ ہے جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہے، اور جو اس کے خلاف ہے تو وہ اسراف اور تبذیر ہے۔ مثلا غیر اللہ کے نام پر تمام نظر اور نذرانے، چہلم، شب جمعہ وغیرہ، یہ تمام بدعت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اس میں اشارہ ہے کہ بعض مال خرچ کرنا، اور اس میں اشارہ ہے کہ رزق کی تقسیم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آیت نمبر 4۔ اس آیت میں مومنین کی دو اور مزید صفات ذکر ہے: ایمان تمام کتب سماویہ پر اور انبیاء پر، اور ایمان آخرت پر، یہ بھی غائب میں داخل ہے، لیکن اس کو جدا ذکر فرمایا یہود اور نصارہ پر رد کے لیے، جو اپنی کتب پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر دوسرے سماویہ کتب کو نزول شدہ مانتے نہیں، ان پر ایمان نہیں رکھتے، اور اسی طرح آخرت اس صفت کے ساتھ مانتے نہیں جس طرح قرآن کریم میں اس کی تفصیلات ذکر ہے، بلکہ جنت صرف اپنے لیے وہ خاص کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے ہیں، اور ان پر بھی جو نازل ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور آخرت پر یہ لوگ یقین رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 5۔ اس آیت میں مومنین کی جزا دنیاوی ہے ہدایت، اور اخروی جزا یعنی فلاح ذکر ہے۔ مفلح وہ ہے جو مراد کو پہنچ جائے اور جسے کوئی تکلیف نہ ہو، اور یہ حالت صرف جنت میں ہے۔ جنت میں پہلی بار داخل ہونے کو فلاح کہتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی صفات والے جمع ہوئے ہیں ہدایت پر اپنی رب کی طرف سے، اور یہی صفات والے خاص یہ فلاح پانے والے یعنی بچنے والے ہیں۔ اولئک، یہ دلیل ہے کہ ان صفات کے بغیر ہدایت اور فلاح کا حصول ناممکن ہے۔ آیت نمبر 6۔ یہ تنبیہ ہے کفار کو، اور ان کے 3 حالات اس میں ذکر ہیں۔ نمبر 1 کفر انادی، نمبر 2 یعنی ان لوگوں کو ڈرانا یعنی انذار کرانا کوئی فائدہ مند نہیں، اور نمبر 3 یہ کہ یہ ایمان لانے والے نہیں، اور یہ دوسرا فریق ہے جو مغضوب علیہم ہے یعنی غضب جن پر کیا گیا ہے، اور یہاں مراد کفر سے ضدی کفر ہے یعنی انادی کفر، عام کفار مراد نہیں، کیونکہ وہ تو ایمان لانے والے ہیں یا ایمان لاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کفر 2 طرح سے ہے، کفر جہلی اور کفر انادی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ضد اور اناد کی وجہ سے، برابر ہے ان کے لیے ڈرانا آپ کی طرف سے اور نہ ڈرانا آپ کی طرف سے ان کے لیے، یہ لوگ دونوں حال میں ایمان لانے والے نہیں۔ علیہم، علیہ کا نہیں فرمایا کیونکہ ان کو دعوت دینے میں دائی کو بڑا ثواب ملتا ہے۔ آیت نمبر 7۔ یہ تخویف ہے کفار کو، یہاں دنیاوی اور اخروی سزا ان کے لیے یہاں ذکر ہے۔ یہ تخویف ہے کفار کے لیے، یہاں دنیاوی اور اخروی سزا کا ذکر ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بندش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر ناآشنا قسم کے پردے ہیں، اور ان کے لیے عذاب بڑی شان والی ہے۔ ختم اللہ بند کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کے دل حق یعنی سچائی میں فکر کرنے والے نہیں، دل سے مراد عقل ہے، اور یہ لوگ اپنے کانوں سے حق بات کو سننے والے نہیں، اور نہ یہ اپنے آنکھوں سے حق کو دیکھنے والے ہیں، ان کا سبب ان کا کفر ہے۔ سورہ نساء 155 میں اس کی تائید ہے، اور ان کے اعمال بھی سبب ہے جس کا ذکر سورہ تطبیب 14 نمبر آیت پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندش کو پیدا کرنے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نسبت اپنی طرف کیا ہے، اور جب یہ 3 قوت حق میں استعمال ہوں گے نہیں تو پھر انسانیت کے آثار سے یہ لوگ باہر ہوں گے، عذاب ہر حالت تکلیف والا۔ عظیم اس سے مراد بہت ہیبت والا اور ہمیشہ عذاب ہے جو خاص ہے کفار کے لیے۔ آیت نمبر 8۔ اس آیت سے اب 14
14 نمبر آیت تک تنبیہات ہے منافقین کے لیے، اور ان کی 15 اوصاف قبیحہ کا ذکر ہے، اور یہ تیسرا فریق ہے، وہ یہ گمراہ فرقہ ہے ظالین کا۔ اس آیت میں اب ان کا پہلا وصف ہے، اور یہ منافقت کی تعریف بھی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر، اور حال یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے اپنے دلوں میں۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یعنی دلوں میں ان لوگوں کی تصدیق نہیں، یا اللہ کی نز یہ لوگ ایمان والے نہیں۔ آیت نمبر 9، اس آیت میں زجر ہے اور منافقین کی 2 صفات ہے۔ یہ دھوکہ باز ہے اور ان میں عدم شعور ہے، یعنی شعور نہیں رکھتے۔ جو بھی کوئی دینی کام دنیا کے اصول کے لیے کرتے ہیں تو یہ دھوکہ ہے اور یہ خدا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، مگر یہ دھوکہ نہیں دے رہے حقیقت میں، مگر یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں، اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کو یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ یخادعون، اللہ کو دھوکہ دینا یہ ہے کہ ان کے اپنے خیال میں کہ اللہ کے رسول کو مخادع یعنی دھوکہ دینا ہے، یعنی اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم، اس دھوکے کا وبال دونوں آخرت اور دنیا دونوں میں ان پر ہوگا۔ آیت نمبر 10، اس میں بھی زجر ہے۔ منافقین کی 2 اوصاف ہیں اس آیت میں، اور 2 سزاؤں کا ذکر ہے دنیا اور آخرت میں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کیونکہ ان کی دلوں میں مرض ہے، پس اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ان کی دلوں کے اندر اس مرض کو قرآن کی نزول کے سبب، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے اسی وجہ سے کہ یہ لوگ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، یہ بد دعا ہے تعلیم کے طریقے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا جملہ خبریہ ہے، یا جتنا قرآن کا نزول ہو رہا ہے یا حق ثابت ہو رہا ہے یا مومنین ترقی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر نفاق کا یہ مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور جبکہ یہ مرض قرآن کی نزول کے سبب بڑھ رہا ہے تو زیادہ تر یہی سبب ہی ذکر کیا گیا ہے سورہ مائدہ 64 اور 68، اور سورہ توبہ 125 اور سورہ اسراء 82 میں بھی اسی سبب کا ذکر ہے۔ یکذبون اور کانو، یہ دلیل ہے کہ جھوٹ بولنا ان کی عادت ہے اور یہ ان کی عذاب کا پہلا سبب ہے، تو یہ دلالت ہے اس پر کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور حدیث میں منافق کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جب بولے گا تو جھوٹ ہی بولے گا۔ آیت نمبر 11، اس آیت میں بھی زجر ہے اور منافقین کا ایک وصف ہے، یعنی ایک ناکارہ صفت ہے جو کہ یہ لوگ فساد کو اصلاح کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا فساد یہ ہے شرک کرنا، قرآن کریم سے لوگوں کو منع کرنا، دوسروں کے مال کو لوٹنا، چوری کرنا، یتیموں کا مال کھانا، سحر جادو کرنا، توحید اور سنت کے خلاف کرنا۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں یہی ذکر ہے۔ منافقین ان کاموں کو اصلاح کے کام کہتے ہیں، اور یہ صفت ہر بدعتی اور مشرک کا بھی ہے۔ وہ بدعت کو سنت کہتے ہیں اور شرک کو توحید۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو نہ کرے فساد دنیا میں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12، یہ بھی تنبیہ ہے اور منافقین کا ایک وصف بھی ادھر ذکر ہے، یعنی فساد کرنا۔ یہ بہت تاکید ہے ان کے دعوے پر جو کہ اصلاح کے بارے میں ہے، تو اس پر بہت تاکید کے ساتھ رد ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار خاص یہ لوگ ہی فساد کرنے والے ہیں مگر ان کو سمجھ نہیں ان فساد کے بارے میں۔ ولکن لا یشعرون، ان میں عدم شعور ہے۔ یہ ان لوگوں کا عذر نہیں بلکہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر حق کے بارے میں تحقیق کرنا چھوڑ رکھا ہے۔ آیت نمبر 13، یہ تنبیہ ہے اور منافقین کی 3 خصلت ذکر ہے ادھر۔ صحابہ کو سفہاء کہتے ہیں، یعنی بے وقوف، خود بے وقوف ہے، اور جاہل مرکب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ ایمان وہ لے آئے ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے ہیں جو کامل لوگ ہیں۔
قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، تو یہ لوگ کہتے ہیں آیا ہم ایمان لے آئے ان لوگوں کی طرح جس طرح ایمان لائے ہیں یہ بیوقوف لوگ. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، خبردار بے شک یہ لوگ ہی خود بیوقوف ہے لیکن اپنے بیوقوف ہونے سے یہ لوگ لا علم ہے. وَإِذَا قِيلَ، یہ دعوت معروف کی طرف ہے، نہی عن المنکر کے بعد. الناس کامل لوگ جو صحابہ کرام ہیں، اس آیت میں صحابہ کرام کا ایمان لوگوں کے لیے معیار مقرر کیا گیا ہے اور اشارہ ہے کہ صحابہ کا قول اور عمل حجت ہے شریعت میں اپنے شرائط کے ساتھ. اور اس طرح اس آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جو لوگ صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں، ان کے شان میں کمی کرتے ہیں، غلطیاں نکالتے ہیں، ان کو بد کہتے ہیں، تو یہ لوگ بھی منافق ہے. سفہا جو نفع و نقصان کی سمجھنے سے قاصر ہو اس کو سفیہ کہتے ہیں. قرآن کریم میں سفی جہل اور دین توحید سے منہ پھیرنے والا اور صحابہ پر اعتراض کرنے والے، شرک کرنے والے، ان تمام کو سفی کہا گیا ہے. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور اس سے مراد جہل مرکب ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے بے علمی کو جانتے ہی نہیں، تو جاہل مرکب ہے. جب صفاحت معنوی وصف ہے تو اس کے سمجھنے کو علم کہتے ہیں، تو یہاں لا یعلمون فرمایا. اور فساد کرنا صفت ظاہری ہے تو اس کے پہچان کو شعور کہتے ہیں، تو پچھلے آیت میں اس کو لا یشعرون کہا گیا تھا. آیت نمبر 14. اس آیت میں زجر ہے اور منافقین کے دو اوصاف ذکر ہے. نمبر 1 میت شیاطین، یعنی شیاطینوں سے دوستی. دوسرے نمبر پر مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، مسخرے کرنا مسلمانوں پر. شیطانوں سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اور حق پرستوں کی دوستی سے لوگوں کو منع کرتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب ان کا سامنا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب یہ جاتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے دوست ہیں دین میں، اور یقیناً ہم مذاق کرنے والے ہیں مومنین کے ساتھ. استہزاء کوئی بات، کوئی عمل، کسی شخص کو ہلکی نظر سے دیکھنا اور اس کا مذاق اڑانا، اس کی بات پر عمل نہیں کرنا. یہاں استہزاء اللہ کے اور رسول اور کتاب کے اوپر ہے، جس طرح سورہ توبہ 65 نمبر آیت میں بھی ذکر ہے. آیت نمبر 15. اس آیت میں ان کا ایک وصف یعنی طغیان ذکر ہے اور ان کے لیے سزا دنیاوی اور اخروی دونوں کا ذکر بھی ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے ان کی استہزاء کرنے پر ان کو اور بڑھاتا ہے ان کو اپنی سرکشی میں، اس حال میں کہ یہ حیران ہوں گے. طغیان ہر کام اور ہر بات میں شریعت کے حدود سے نکلنے کو کہتے ہیں. یعمہون دل کے اندھے پن کو کہتے ہیں اور پریشان اور حیرانی کو. اللہ یستہزئ بہم، یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقتاً ہے بغیر تشبیہ اور تعویل کے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا استہزاء کرتے ہیں تو عذاب دینے سے باوجود ان کے دعوی ایمان کے عذاب دے گا. وَيَمُدُّهُمْ، یہ بھی ان کی سزا ہے کہ سرکشی کے باوجود اللہ ان کے اسباب سرکشی اور بڑھاتا ہے اور ان کے سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ یہ اضافہ ان کے لیے سکون والی چیز نہیں بلکہ یہ امہا کا سبب ہے، دل کی تاریکی، دل کے اندھے پن کا سبب ہے. آیت نمبر 16. اس آیت میں نتیجہ ہے ماقبل صفات کا جو ذکر کیے گئے منافقین کے جو اوصاف ہے، تو اس میں زجر بھی ہے اور ساتھ میں اور ان لوگوں کے دو مزید صفات قبیحہ اور بھی ذکر ہے. ضلالت کو خریدنا، اشترا کرنا، ضلالت پیسوں سے خریدنا، اور دوسرا چیز جو ہے عدم اہتداء، یعنی ان لوگوں کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. یہ اوصاف والے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، پس ان کی اس تجارت میں کوئی نفع نہیں ان لوگوں کے لیے اور نہ یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں. اشترو یعنی یہاں معنی ہے چینج کرنا اور اہمیت دینا. اشترا تو خریدنے کو کہتے ہیں، پیسوں سے کسی چیز کو خریدنا، بائی کرنا. یہ دلیل ہے کہ منافقین ضالون گمراہ ہے. اور ضلالہ مراد اس سے وہ ناکارہ صفات اور اعمال ہے جو پہلے ذکر ہو چکے ہیں. بالہدی اس سے مراد وہ صفات ہے جو ایمان والوں کے ہیں. وما کانوا مہتدین، یہاں دین حق کے بارے میں عدم اہتداء ہے یا راس المال کا گم ہونا، یعنی ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. آیت نمبر 17. یہ ایک مثال ہے
منافقین کے بارے میں یا کفار کے بارے میں جو قرآن سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، خود بھی قرآن سنتے نہیں۔ تفصیل کچھ اس طرح ہے، منافق نے ایمان کا نور آمنا سے حاصل کیا۔ جب اس نے آمنا کہا تو اس کے ساتھ ایک نور شامل ہوا۔ جس طرح کوئی آگ جلائے، ایمان کی نور کی بدولت بہت فائدے یہ حاصل کر چکے ہیں۔ غنیمت میں حصہ ان کو مل چکا ہے، زکوٰۃ میں ان کو حصہ مل رہا ہے۔ جس طرح آگ جل رہا ہے تو ارد گرد لوگ جو ہے جتنے بھی ہیں ان کو سب کو حصہ مل رہا ہے، سب کو روشنی مل رہی ہے۔ تو جب امتحان کے وقت منافق کا کفر ظاہر ہوا اور یا جب یہ لوگ مر جاتے ہیں تو ایمان کی روشنی، ایمان کا نور ختم ہو گیا، جیسا کہ آگ تیز ہوا کی وجہ سے بجھ گیا، جس کی وجہ سے پھر تاریکی ہی رہ گئی۔ یا یہ مثال ظاہری کافر کے بارے میں ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں توحید کی روشنی کر دی، دور دور تک لوگوں نے استفادہ کیا، ایمان لے آئے۔ کفار مکہ قرآن کریم کو توجہ نہ کرتے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے، نہ اس کو سنتے، بلکہ لوگوں کو الٹا منع بھی کرتے رہے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو مکے والے تاریکی میں رہ گئے، شرک اور کفر کی تاریکی میں رہ گئے، اور رسم و رواج کی تاریکی میں رہ گئے۔ اس طرح یہ مثال قرآن بیان کرنے والے لوگوں کی بھی ہے۔ ایک جگہ لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو وہ چلے جاتے ہیں، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ان کو بیچتے ہیں، اور جو فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے تو وہ لوگ تاریکی میں رہ جاتے ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان لوگوں کا حال ان کی طرح ہے جنہوں نے لگائی آگ، پس جب اس آگ کی وجہ سے روشن ہو جائے ارد گرد کا ماحول اور ارد گرد روشن ہو جائے تو لے جائے اللہ تعالیٰ ان سے یہ روشنی، یہ نور، اور ان کو چھوڑ دے تاریکیوں میں جہاں ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ استوقد نارا آخری توجیہ کی نسبت سے یہ اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور روشنی یعنی آگ لگانے کے لیے بہت کوشش کی، اور یہاں نار ذکر ہے جس کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح صحابہ شاگرد تیار ہوئے، بنورہم نار نہیں فرمایا، کیونکہ توحید اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ مدینہ ہجرت فرما گئے۔ نار میں روشنی اور جلانے دونوں صفات ہے، تو نور چلا گیا مگر اب جلانا صرف باقی رہ گیا۔ آیت نمبر 18 یہ بیان حال مشبہ کا ہے۔ کفار جو ضدی ہے اور ان کے علم کا حصہ ختم ہو چکا ہے اور تاریکیوں سے نکلنے کے لیے ان کے ساتھ کوئی سبب نہیں، تو ان کے کان، آنکھ، زبان حق کے لیے استعمال نہیں ہو رہے ہیں۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، پس یہ نہیں پھیرنے والے گمراہی سے حق کی جانب۔ لا یرجعون گمراہی سے حق کی جانب واپس نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 19 یہ دوسری مثال ہے، یہ اعتقادی منافقین کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ اوپر سے بارش برس رہی ہو اور اندھیرا بھی ہو، اس میں گرج اور بجلی کے کڑک بھی ہو، کچھ لوگ بارش میں گر چکے ہوتے ہیں اور گرج اور کڑک کے خوف سے کہیں موت نہ آ جائے، کانوں میں انگلیاں بھی وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک ہے، آسمان سے نازل شدہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، اس میں شرک اور کفر کے اقسام بیان کیے جا رہے ہیں، شرک اور کفر پر رد ہو رہا ہے، توحید کا نور ہے۔ اور جب کفار اور مشرکین قرآن میں یہ رد، یہ تنقید کفر اور شرک کے اوپر سنتے ہیں تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، کہیں توحید کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان لوگوں کا حال تیز بارش کی طرح ہے سے جو اوپر کی طرف سے برس رہی ہے، جس میں بہت اندھیرا ہے، گرج اور کڑک ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، اور یہ رکھتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں سخت آواز، گرج کے خوف سے، موت کے خوف کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے اپنی علم اور قدرت سے کفار کے اوپر۔ او کصیبن یہ تنوین کے لیے ہے کہ دوسری مثال پیش کی جا رہی ہے۔ صیب اس بارش کو کہتے ہیں جس میں یہ تین صفات ہے، اور یہ بہار کے موسم کا بارش ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، احاطہ علم اور قدرت کا اور عذاب دینے کا، یعنی یہ بارش والے جب کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں تب بھی بجلی گرنے سے نہیں بچنے والے۔ تو ایسے منافق لوگ جو اعراض کرتے ہیں قرآن کریم سے، وہ عذاب الہی سے بچنے والے نہیں۔ آیت نمبر 20 یہ تیسری مثال ہے منافق کے عمل کا۔ جیسے کہ بارش میں گرج ہوتی ہے اور کچھ روشنی پیدا ہوتی ہے تو ایک فاصلے تک جاتے ہیں، اور روشنی ختم ہوتے ہے تاریکی میں یہ رک جاتے ہیں۔ اسی طرح حق پرستوں کے دلائل سے لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور باطل پرستوں کے دلائل سے ان کے سامنے ان کے دلائل بیکار ہو جاتے ہیں، تو یہ
برق کا مثال ہے۔ جب منافق کو دنیا کا کوئی فائدہ ملے گا تو اسلام کو مانے گا، اور جب ان کو دنیاوی کوئی مفاد اسلام سے ملتا نہیں تو اسلام سے یہ روگردانی کرتا ہے۔ تو اس کا ذکر سورہ حج 11 نمبر، سورہ نور 49 اور سورہ نساء 73 میں بھی ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ گرج اچک لے بینائی ان لوگوں کی، کلما ضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، ہر وقت جب روشن ہو جائے ایک راستہ ان کے لیے تو ان میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کیا جاتا ہے تو یہ رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو چھین لیتے سماعت ان کی اور بینائی ان کی، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھنے والے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، یہ لوگ جو کانوں اور آنکھوں سے کام لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تخویب دے رہے ہیں۔ اس طرح سورہ یاسین 67 اور 68 میں بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس سے مراد ہر وہ ممکن چیز ہے جن کی پیدائش اور پیدائش کے بعد اس پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ یہاں یہ باب اختتام کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی مریض ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جو مقروض ہے ان کے قرض اپنے خزانہ غیب سے ادا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔